وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ ہے درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تسی آئے تو کھل پیاں بہاراں یا رسول اللہ تسی آئے تو کھل پیاں بہاراں یا رسول اللہ. ذہن میں یہ نہیں سوچنا کہ کم ہے، نبی کا ذکر ہو چاہے تنہا کرے. میں آپ کو سناؤں گا صحابہ کا ایک واقعہ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ گھر میں اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے نبی کی ولادت کا ذکر کیا کرتے تھے. ہم تو الحمدللہ پھر نبی کی عاشق ہیں، اور عشق مصطفیٰ پہ بھی آپ کو مسلم شریف کی میں حدیث سناؤں گا کہ بھائی محمد ارشد صاحب نے یہ انتظام اہتمام کیا ہے ان کے ذوق کے لیے، جو انہوں نے اپنی محبت میں نبی کے عشق میں جو کچھ انتظام اہتمام کیا، وہ یہ مت سمجھے کہ یار یہ تو ویسے ہی آدمی نہیں آیا کوئی نہیں، میں نے دعوت دی تھی، یہ تصور نہیں کرنا. لہٰذا نبی کا ذکر کرنا ہے، مست ہو کے کریں، جھوم جھوم کے کریں، یا رسول اللہ پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے صدا لگائیں. تسی آئے تو کھل پیاں بہاراں دلاں دا چین پایا بے قراراں رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے قراراں تسیوں حاضر و ناظر میرے ول بھی نگاہ کرنا. تسیوں حاضر و ناظر میرے ول بھی نگاہ کرنا. مصیبت وچ جدوں بھی میں مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا یا رسول اللہ. مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا یا رسول اللہ. تسی آئے تو کھل پیاں بہاراں یا رسول اللہ. تسی او یاسین تے طہ مزمل تے مدثر تسی او یاسین تے طہ
مزمل تے مدثر ہو میں کیڑے نال کے میں کیڑے نال کے پکارا یا رسول اللہ میں کیڑے نال کے پکارا یا رسول اللہ۔ بعد از حمد و ثنا قابل احترام ذی وقار عزت، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں اور ننھے منھے معصوم بچوں اور قابل احترام عزت مآب میری مائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی محمد ارشد صاحب نے حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اور سب سے پہلے میں آپ کو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نماز عشاء کے بعد گھر میں جب جاتے، جا کر اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بچیوں کو بٹھا کر اللہ کے پیغمبر کی ولادت کا ذکر سنایا کرتے تھے۔ ان کا ایک معمول تھا، ایک دن اپنے معمول کے مطابق یہ گھر میں بچوں کو بٹھا کر آقا علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر سنا رہے تھے کہ جب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت ہوئی، آسمانی ملائکہ آسمان سے نور زمین پہ اتر رہا تھا، اور اللہ کے نور سے زمین منور و روشن ہو چکی تھی، اور اللہ کے محبوب مسجد نبوی سے نکلے اور اسی صحابی اپنے صحابی کے گھر سے گزر رہے تھے۔ اندر سے جب آواز سنی تو اللہ کے محبوب نے کان لگائے، کھڑے ہو کر سننے لگے۔ جب اللہ کے نبی نے سنا، وہ سنا رہا ہے، بچے قریب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب آگے چلے گئے۔ رات گزری، صبح جب مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نے نماز فجر ادا کی، ادا کرنے کے بعد اللہ کے محبوب اپنے غلاموں کی طرف مخاطب ہوئے اور اپنے غلام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے تبسم کیا، مسکرائے، اور جب مسکرانے کے بعد فرمایا میرے غلام تیرا رات والا عمل رب کو بڑا پسند آیا ہے۔ اب صحابہ باقی جو صحابی تھے وہ سوچ رہے تھے اس نے رات کو کون سی اللہ کی عبادت کی ہے، کون سا کام کیا ہے جو رب اللہ کے نبی فرما رہے رب کو بہت پسند آیا۔ اور اب اللہ کے نبی نے خود بیان کیا، فرمایا کہ میرے غلام تو زمین پہ میری ولادت کا ذکر کر رہا تھا، اللہ آسمانوں پہ تیرا ذکر کر رہا تھا فرشتوں میں، اور ادھر تو زمین پہ جب میری ولادت کی نور کی تجلیات کے اترنے کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کے نورانی فرشتے تیرے گھر کا طواف کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا، اپنے غلاموں پہ واضح کر دیا، جہاں اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، خلافہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جس کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب، اپنی کتاب امداد المشتاق صفحہ نمبر 22 پہ تحریر کرتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مریدوں میں 800 علماء دیوبند شامل ہیں، یعنی 800 علماء دیوبند کے پیر و مرشد۔ ان کی کتاب کلیات امدادیہ کے صفحہ نمبر 84 پہ تحریر کرتے ہیں، جہاں اللہ کے پیغمبر کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی میلاد پاک کی محفل منعقد کی
کی جاتی ہے وہاں اللہ کے نبی خود جلوہ افروز ہوتے ہیں. اور ان کے مرید مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب امداد المشتاق صفحہ نمبر 65 پہ تحریر کرتے ہیں اگر اللہ کے نبی محفل میلاد میں قدم رنجا فرمانا چاہیں تو ان سے بعید نہیں ہے، وہ قدم رنجا فرما سکتے ہیں اور فرماتے بھی ہیں. یہ تو ان علماء کی گواہی موجودہ دور میں جو نہیں مانتے، لیکن ان کے بھی اکابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب کلیات امدادیہ میں صفحہ نمبر 83 پہ تحریر کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ محفل میلاد میں ہر سال منعقد بھی کرتا ہوں اور اگر کوئی مجھے دعوت دے میں اس میں شامل بھی ہوتا ہوں اور مجھے محفل میلاد میں بڑا لطف آتا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عزیزان من، یہ آج کی محفل بھائی محمد ارشد صاحب نے صرف اللہ کے محبوب کے ذکر پاک اور محبت کے لیے منائی ہے. اور امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں تحریر کرتے ہیں کہ جس محلے میں، جس بستی میں، جس شہر میں، جس علاقے میں، جس گھر میں اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر کیا جائے، میلاد پاک کا ذکر کیا جائے، پورا 1 سال تک اللہ کریم اس بستی کو، محلے کو، شہر کو، آبادی کو، اس گھر کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے، مصیبتوں سے محفوظ کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، وہاں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، کوئی بیماری نہیں آ سکتی، کوئی آسمانی آفت نازل نہیں ہو سکتی. اور عزیزان من، یہ گھر میں محفل پاک منعقد کرنا یہ باعث برکت بھی ہے اور آفات و بلیات سے نجات کا ذریعہ بھی ہے. اور اس کے لیے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب علماء دیوبند کے حکیم الامت ان کی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صفحہ نمبر 3 میں تحریر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی اور طاعون ایسی وبا ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں ان میں گلٹیاں بن جاتی ہیں اور خون کی روانگی جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، اس سے انسان فوری مر جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ پورے علاقے میں وبا پھیل گئی. 10 جنازے صبح اٹھتے، 20 دوپہر کو اٹھتے، 40 شام کو اٹھتے، لوگ میتیں اٹھا اٹھا کر دفن کر کر کے بیزار آ گئے. اور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ نے الہامی طور پہ یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ میں نبی کی ولادت پہ ایک کتاب تحریر کروں اور اس کی وجہ سے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات دے گا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ سوچ کر میں نے کتاب لکھنی شروع کی ولادت مصطفیٰ پہ. اور اس کتاب کی ابتدا جو انہوں نے کی حضور علیہ السلام کی ایک احادیث مبارکہ سے، پہلی جو انہوں نے اس کتاب کی روایات احادیث مبارکہ لکھی، حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال لکھا جو انہوں نے اللہ کے نبی سے کیا تھا. یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری ہی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا یا جابر، اے جابر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خالق قبل الاشیاء، تمام اشیاء سے پہلے، نور نبی کا من نور ہی، اللہ نے اپنے نور کے فیض سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. پہلی احادیث مبارکہ انہوں نے یہ تحریر کی اور آگے اس لکھتے کیا ہے، فرماتے کہ میں نے کتاب لکھی اور جیسے ہی کتاب ختم ہوئی اللہ نے وبا بھی ختم کر دی. اور فرماتے ہیں کہ میرا حسن ظن، میرا یقین کامل ہے یہ کتاب جس گھر میں ہوگی کبھی طاعون کی وبا نہیں آ سکتی، اور جس گھر کے اندر اس کتاب کو پڑھا جائے گا
اس گھر کے اندر کبھی آسمانی آفت نازل نہیں ہو سکتی۔ اگر کتاب رکھنے کی یہ برکت ہے تو جہاں نبی کی ولادت کا رات دن ذکر کیا جاتا ہو، جہاں نبی کے غلام رات دن آقا کے ذکر پہ مچلتے ہوں، وہاں کیسے مصیبت آ سکتی ہے؟